بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبہہ۔ یہاں سے ابنیہ کے حالات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو صرف کا اصل مقصد ہے، اور مصنف جس ترتیب سے یہاں ابنیہ کے حالات کو ذکر کریں گے اسی ترتیب سے کتاب کے آخر تک ہر باب کے اندر ابنیہ کے حالات کو ذکر کیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے کتاب کے اندر ہر باب آئے گا جس ترتیب سے یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو گویا ایک قسم کا یہ خلاصہ بھی بن جاتا ہے کتاب کے علم الصرف والے حصے کا۔ فرماتے ہیں کہ احوال الابنیۃ قد تکون للحاجہ، ابنیہ پر جو حالات طاری ہوتے ہیں وہ چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر طاری ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ قد تکون للحاجہ، کہ کبھی احوال طاری ہوتے ہیں ضرورت کی وجہ سے۔ اب ضرورت کی دو قسمیں ہیں، یا تو ضرورت معنوی ہوگی کہ اس کے بغیر معنی درست نہیں ہو رہا، تو اس کی مثالیں پہلے دے دی، ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعال التفضیل، مصدر، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، مصغر، منصوب، جمع۔ اور یا پھر وہ ضرورت لفظی ہوگی۔ اگر وہ ضرورت لفظی ہو تو یا تو وہ ضرورت وجوبی ہوگی، وہ حاجت وجوبی ہوگی کہ اس کے بغیر لفظ درست نہیں ہو رہا، جیسے التقاء ساکنین، اور کبھی وہ ضرورت استحسانی ہوگی کہ اس کے بغیر بھی لفظ کی حالت ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ضرورت کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے وقف، کہ اگر چاہیں تو ہم وقف کریں، اور جب وقف کریں گے تو یہ حالت بنا کی خاص حالت طاری ہوگی، اور اس حالت کے اندر کوئی نہ کوئی بنا اس کے اوپر طاری ہوگی۔ تو ایک وجہ ہو گئی قد تکون للحاجہ، کہ کبھی تو ضرورت کی بنیاد پر ابنیہ پر حالت طاری ہوتی ہے، حالات آتے ہیں۔ نمبر دو، قد تکون للتوسع، کبھی توسع کے لیے کلام کے اندر وسعت کے لیے ابنیہ پر حالات طاری ہوتے ہیں، جیسے اسم مقصور، اسم ممدود، یا جو زیادت ہیں۔ وقت تکون للمجانسہ، نمبر تین، کبھی ابنیہ کے حالات مجانست کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لفظ دوسرے لفظ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ امالہ کے اندر ہے۔ وقت تکون للاستثقال، نمبر چار، تو کبھی استثقال کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حالت طاری نہ کی جائے تو کلمہ بھاری ہو، تو وہ حالت طاری ہوتی ہے تاکہ استثقال سے بچا جا سکے، جیسے تخفیف الحمزہ، حمزہ کے اندر تخفیف کرنا، کیونکہ حمزہ کو پڑھنا ثقیل ہے، یا اعلال جو تعلیلات ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر کلمہ ثقیل ہوتا ہے، یا ابدال یا ادغام یا حذف وغیرہ۔ للثلاث المجرد ثلاثۃ ابنیۃ، اب حالات جو طاری ہوتے ہیں کبھی تو حاجت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور حاجت کبھی معنوی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے معنوی حاجت کے باب کو آگے رکھا، اور کیونکہ ابنیہ کا ذکر پیچھے بھی چل رہا تھا، پیچھے ثلاثی اسم کی ابنیہ کا ذکر ہو گیا تھا، اب فعل کی ابنیہ کا ذکر آ رہا ہے، اب فعل ماضی کی ابنیہ کا پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں للثلاث المجرد ثلاثۃ ابنیہ، ثلاثی مجرد ماضی کی تین ابنیہ ہیں، فعل، فاعلہ اور فاعولہ۔ تین اس وجہ سے ہیں کہ ابتدا تو ہر حال میں مفتوح ہوگی، یہ تو واضح کی وجہ سے ہے ایسا، اور فعل ماضی کی جو انتہا ہے، یعنی جو تیسرا حرف ہے، وہ تو نحو کے اندر آ جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی بحث سے خارج ہو جاتا ہے، تو صرف عین کلمے کی حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ تو حرکات تین ہیں، زبر، زیر، پیش، اسی طرح کل تین ابنیہ بن گئی ماضی ثلاثی مجرد کی، فعل، فاعلہ، فاعولہ۔ مصنف نے فعلہ کی بھی چار مثالیں دی ہیں، فاعلہ کی بھی چار مثالیں دی ہیں، اور فاعولہ کی ایک مثال دی ہے۔ فعلہ کی چار مثالیں دی ہیں، جن میں سے ہر پہلی مثال متعدی کی ہے، جس کے اندر باب متعدی ہے، اور دوسری مثال وہ فعل لازم کی ہے، فعلہ میں بھی اور فاعلہ میں بھی۔ چنانچہ فعلہ کی پہلی دو مثالیں ضربہ، قتلہ، یہ فعل متعدی ہیں، اور جلسہ اور قعدہ یہ فعل لازم ہے۔ اسی طرح فاعلہ کی پہلی دو مثالیں شربہ، وامقہ، یہ فعل متعدی ہے، اور فارحہ اور واسقہ یہ فعل لازم ہے۔
تو ایک تو یہ کیا کہ پہلے فعل متعدی کی مثالیں دی ہیں، پہلی 2 مثالیں، اور ہر دوسری 2 مثالیں فعل لازم کی۔ نمبر 2 فعل کی ہر پہلی مثال وہ ہے جس کا مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے، اور ہر دوسری مثال وہ دی ہے جس کا مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی مضموم العین ہے۔ چنانچہ ضربہ یہ پہلی مثال ہے اور اس کا مضارع یضرب کے وزن پر آتا ہے، اور فعل لازم میں بھی جلسہ پہلی مثال ہے اور اس کا مضارع یجلس کے وزن پر آتا ہے۔ دوسری قاتل یہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یقتل کے وزن پر آتا ہے۔ قعد یہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ فاعلہ کے اندر بھی 4 مثالیں ہیں، ہر پہلی 2 مثالیں فعل متعدی کی ہیں، دوسری 2 فعل لازم کی ہیں، اور ہر پہلی 2 مثالیں وہ ہیں جن کا مضارع مفتوح العین ہے یعنی یفعل وزن پر ہے، اور ہر دوسری 2 مثالیں وہ ہیں جن کا مضارع مکسور العین ہے یعنی یفعل کے وزن پر ہے۔ چنانچہ شریبہ یہ پہلی مثال ہے تو اس کا مضارع یشرب ہے، اور فارحہ فعل لازم کی پہلی مثال ہے، اور وامیقہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یمیق آتا ہے، اور دوسرا واسقہ اس کا مضارع یاسق آتا ہے۔ فعولہ اس کی ایک ہی مثال دی ہے کاروما، کیونکہ ایک تو یہ باب فعل متعدی نہیں استعمال ہوتا، ہمیشہ فعل لازم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کا مضارع ہمیشہ یفعل ہی آتا ہے، اس وجہ سے اس کی ایک مثال دی۔ وللمزید فیہ 25 مزید فی کی 25 ابنیہ ہیں، ثلاثی مزید فی کی 25 ابنیہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں 25 ہیں تو 25 میں سے 15 وہ ملحق ہیں اور 10 غیر ملحق ہیں۔ ملحق بدحرجہ کچھ دحرجہ کے ساتھ ملحق ہیں، چنانچہ پہلی مثال دی اور مثالوں کے ساتھ ہی وزن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شملالہ اس کا وزن ہے فعلالہ۔ نمبر 2 حوقلہ اس کا وزن ہے فوعلہ۔ نمبر 3 بیترہ اس کا وزن ہے فیعلہ۔ نمبر 4 جہورہ اس کا وزن ہے فعولہ۔ نمبر 5 قلنسہ اس کا وزن ہے فعنلہ۔ نمبر 6 قلسا اس کا وزن ہے فعلہ۔ اور کچھ ملحق ہیں تدحرجہ کے ساتھ، اب مثالیں دی اسی سے وزن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تجلببہ اس کا وزن ہے تفعللہ۔ نمبر 2 تجوربہ بروزن تفوعلہ۔ نمبر 3 تشیطنہ بروزن تفیعلہ۔ نمبر 4 ترہوکہ بروزن تفعولہ۔ تمسکنہ اگلی مثال دی بروزن تمفعلہ، اور تغافلہ بروزن تفاعلہ، اور آخری تکلمہ بروزن تفاعلہ۔ تمسکنہ، تغافلہ اور تکلمہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ زمخشری اور ابن حاجب نے زمخشری کی اتباع میں ان تینوں کو تو ملحق قرار دیا، لیکن باقی صرفی یہ بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں تمسکنہ یہ ملحق نہیں ہے، کیونکہ میم کے اندر یہ احتمال ہے کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہو، جیسے مسکین کی میم حروف اصلیہ میں سے ہے۔ اور تغافلہ یعنی تفاعلہ اس کا الف بھی وہ ملحق میں سے نہیں ہے، اگر الحاق میں سے ہوتا اس کا الف تو وہ طرف کے اندر واقع ہوتا اور یا سے بدل کر آیا ہوتا۔ اور تکلمہ یہ بھی ملحق نہیں، یعنی تفاعلہ بھی ملحق نہیں، کیونکہ اگر یہ ملحق ہوتا تو اس میں ادغام نہ ہوتا، حالانکہ یہاں پر ادغام پایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں یہ ملحق نہیں۔ اور ملحق باخرنجمہ، احرنجمہ کے ساتھ 2 ملحق ہیں، ایک عنسسہ اس کا وزن ہے افعنللہ، اور اسلنقا اس کا وزن ہے افعنلا۔ آگے غیر ملحق کی مثالیں ہیں، اخرجہ افعلہ، جربہ فعلہ، قاتلہ فاعلہ، انطلقہ انفعلہ، اقتدرہ افتعلہ، استخرجہ استفعلہ، اشہابہ افعالہ، اشہبہ افعلہ، اغدودنہ افعولہ، اعلوتہ افعولہ۔ واستکان قیل افتعل من السکون فالمد شاذ، وقیل استفعل من کان فالمد قیاسی۔ اب آخر میں بطور فائدہ کے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ استکان یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو قیلہ کچھ نے کہا استکان اس کی اصل ہے، افتعل اس کی اصل ہے
تو پھر الف کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں فالمد شاذن، یہ الف کو لانا شاذ ہے، اشباع کے لیے الف کو لایا گیا اور کاف کو تھوڑا لمبا کر دیا گیا تو استکانہ ہو گیا۔ وقیلا، اور کچھ کا خیال ہے کہ استکانہ کی اصل استفعالہ ہے، اگر اس کی اصل استفعالہ ہے تو ایسی صورت میں یہ کانا سے بنا ہوگا، یعنی کون سے یقین سے، لیکن کانا سے اس بنا ہوگا، کانا اس کی اصل ہوگی، اور اس صورت میں فالمد قیاسی، مد قیاسی ہے، یعنی قانون کے مطابق ہے